والله وملائكته يصلون على النبي وسلم تسليما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وارزقنا القوم الكافرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحساب. يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار اغفر برحمتك كما ربياني صغيرا. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك السلام وإنا نقول السلام وقنا السلام. بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وبارك لنا شافي المهاجرين لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا وعدنا فاكتبنا من الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. رب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. السلام على المرسلين الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین سب کو ہماری طرف سے ماہ رمضان بہت مبارک ہو اور سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ بانٹا گیا ہے مسلمان غریبوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں استطاعت دی یہ قوت دی کہ ہم ہمارے معنوں میں سے غریبوں میں کہ اللہ کا خالص اللہ کا ہی عطا ہے کہ ہم نے اور ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا. اب زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہی آ گئی. زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے. اب جب ہم فرض ہی ادا کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ہم غریبوں کا احسان کر رہے ہیں مگر یہ سوچیں کہ غریبوں کا حق ہے کہ غریبوں کا حق ہم دے رہے ہیں. جب آپ یہ سوچیں گے کہ غریبوں کا حق ہے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو سمجھ لو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آپ کی زکوٰۃ کو قبول کرے. اور زکوٰۃ کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں کہ زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ نے اطاعت دی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں انہیں کے مالوں کو سانپ بنا کر پہنا دیتا ہے گلوں میں ہاتھوں میں اور ان کے ہاتھوں میں آگ کی کنگن بنا دیتا ہے. بہت سے حدیثیں ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کوئی سوال جواب تو جنت عطا فرما دیتا ہے. لوگوں یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ ضرور سے ادا کریں. اور ایک ضروری بات ہے بتانا چاہوں گا چند لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے باز آتے ہیں. تو سمجھ لو یہ نماز ہو یہ کلمہ ہو یہ روزہ ہو یہ زکوٰۃ ہو یہ حج ہو یہ سارے ایک چین ہے اور ان چینوں سے کوئی ایک سنگلی اگر ٹوٹ جائے گی تو سارے کوئی کام نہیں آنے والا. تو لہٰذا کو چاہیے کلمہ بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں نماز بھی پڑھیں زکوٰۃ بھی دیں اور حج بھی کریں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اطاعت دی ہے قوت دی ہے. تو ناظرین اکرام میں آپ سب سے یہ دعا کرتا ہوں جسے اللہ تبارک تعالیٰ طاقت دی ہے قوت دی استطاعت دی ہے وہ ضرور زکوٰۃ ادا کرے. اور وسیلہ کے لیے بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ مکمل مبارک کام کا جو ہاتھ اٹھایا ہے بیڑا اٹھایا ہے اللہ ان کو کامیابی کرے. اور وسیلے کا نام ہی یہ ہے کہ درمیان ہے کہ جو ناظرین اکرام انٹرویو دے رہے ہیں ان کو اور آڈینس کی طرف یہ میسج پہنچیں. یہ وسیلہ ایک بات ایک ٹی وی ہے کہ شوقداروں کے پیسے جو غریبوں تک پہنچانے یہ بھی ایک وسیلہ ہے. تو میں یہی دعا کرتا ہوں وسیلے ٹی وی کامیاب کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور ہم کو اور سارے ناظرین اکرام کو یہ ہدایت دیں توفیق عطا کریں کہ زکوٰۃ ادا کر سکیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.